بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، تین چیزیں بیان کرتے ہیں: سود اور تجارت میں فرق، قسطوں والا کاروبار۔ یہ تین چیزیں بیان کرتے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ مشہور ہے، لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہے کہ کون سا چیز سود ہے اور کون سا چیز تجارت ہے۔ آسان فارمولہ سمجھے، ایک آسان سا فارمولہ بتاتے ہیں، پوری زندگی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ چیز سود ہے اور یہ چیز کاروبار ہے۔ پوری زندگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ چیز قسطوں پہ میں لیتا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک فارمولہ آپ کے ذہن میں آئے گا، اس فارمولے کے تحت آپ خود بخود ہر چیز کو سمجھو گے۔ پہلے یہ ہے میرے بھائیو، سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور ربا کو، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والفضل الربا۔ لمبا سا روایت ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز پہ دینا، سونے کو سونے پہ، چاندی کو چاندی پہ، شعیر کو شعیر پہ، کھجور کو کھجور پہ دینا، یہ چیز فضل الربا، جو زیادتی ہے وہ چیز سود ہے۔ ابھی ہم یہ چیز سمجھیں گے کہ سود اور بیع میں کیا فرق ہے۔ بس خلاصہ ایک آسان سا مسئلہ ہے۔ سود میرے بھائیوں، بیع وہ چیز ہے جو بندہ اپنے مال کو، اپنے وقت کو خطرے میں ڈال کر اس پہ نفع لیتا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں تجارت، یہ بیع ہے۔ مثال کے طور پر زید خود جا کر کے 10 روپے سے جوتا لیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ جوتا 8 روپے کا ہو جائے، اس نے اپنے مال کو خطرے میں ڈالا ہے، پھر اس پہ جو نفع کماتا ہے تو اس چیز کو تجارت کہتے ہیں۔ اور سود دوسرا چیز ہے، بغیر خطرے کے اپنے مال کو لگانا، اس چیز کا نام سود ہے۔ مثال کے طور پر زید نے 100 روپے عامر کو دیے، پھر 10 دن بعد اس کو کہتا ہے کہ 100 کی جگہ پہ ہمیں 150 دو، تو اس کو کوئی مال خطرے میں نہیں آیا، تو اس کو 100 روپے کی جگہ پہ 150 ملتا ہے۔ دوسرا جو تجارت والا تھا، 100 روپے پہ جوتا لیا، وہ 80 پہ بھی ہو سکتا ہے، 70 پہ بھی ہو سکتا ہے، 110 پہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو ایک بات سمجھے، بندہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، میں 100 روپے پہ جوتا لیتا ہوں، 110 پہ بیچتا ہوں، ادھر بھی میں نے 10 روپے کمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس سود پہ 100 روپے دیتا ہوں، پھر 10 دن بعد 110 لیتا ہوں، ادھر بھی میں نے 10 روپے کما لیا۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ جو جوتا آپ نے لیا ہے اس میں نقصان کا خطرہ ہے، اور جو سود ہے، سود میں نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو سود اور بیع میں یہ فارمولہ آ گیا، اس میں خطرہ موجود ہے، اس میں خطرہ نہیں، اس لیے یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ یہ آپ دوسری کی مجبوری سے فائدہ لیتے ہو، ادھر مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری اس کی نہیں ہے، آپ نے کام کیا ہے، تجارت کرتے ہو، بیع آپ نے لیا ہے، ایک دکاندار سے نہیں لیتے ہو، دوسرے سے لے لو۔ یہ 110 پہ دیتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے 105 پہ دے، تیسرا ہو سکتا ہے 102 پہ لے، کوئی 2 روپے کماتا ہے، کوئی 10 کماتا ہے، وہ بالکل کما سکتا ہے۔ تو سود اور تجارت میں 2 چیزوں کا فرق آیا۔ تجارت میں خطرہ ہوتا ہے، مجبوری نہیں ہوتی ہے دوسری کی۔ سود میں خطرہ نہیں ہوتا ہے مال کے جانے کی، اور دوسرے مسلمان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اس دونوں چیزوں میں اپنی پوری زندگی پہ آپ لوگ دیکھو، اگر کسی چیز سے آپ کسی دوسرے مسلمان سے آپ کوئی چیز لیتا تھا اور اس میں خطرہ موجود تھا کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس میں نقصان ہو جائے، تو آپ سمجھو کہ یہ چیز جائز ہے۔ اور ایک ایسا چیز ہے جس میں خطرہ موجود نہ ہو، سمجھو کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ ابھی دوسرا، آپ نے سوچا کہ بھئی قسطوں والے کاروبار میں تو کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطوں والا کاروبار بھی ناجائز ہے۔ کس طرح قسطوں والا کاروبار میں؟ ایک قلم ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو نقد پہ 10 روپے پہ دیتا ہوں، یہی قلم میں آپ کو نقد پہ نہیں، ادھار پہ 20 روپے پہ دیتا ہوں، تو آپ 10 مہینے بعد اس کو 20 روپے پہ لیتے ہو، تو یہ بھی مال میں خطرہ نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہے میرے بھائیوں، اس میں ایک نقطہ سمجھے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الذهب بالذهب والشعیر بالشعیر والفضة بالفضة والفضل الربا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک قلم کو 2 قلموں پہ دینا وقت کے لیے۔ مثال کے طور پر میں آج آپ کو ایک قلم دیتا ہوں، اس پہ آپ اپنا کام کرو، جب 10 دن گزر گیا تو 2 قلم آپ نے دینے ہیں، اس کی جنس بدل نہیں ہو گیا۔ جب جنس بدل نہیں ہے، ایک قلم کی جگہ پہ 2 قلم ہے، ایک کاسا سونے پہ 2 سونے، ایک ٹکڑا سونے پہ 2 ٹکڑے اپنے دینے ہیں، اور چاندی کے ایک ٹکڑے پہ اپنے 2 سکے پہ اپنے 2 سکے دینے ہیں،
اور اسی طرح ایک کاسا گندم پہ آپ نے 2 کاسے گندم دینے ہیں، یا 1 کاسا کھجور پہ آپ نے 2 کاسے کھجور دے دینے ہیں، تو یہ چیز کا جنس جب بدل نہیں ہوا، ایک جنس پہ 2 جنس دینا 10 دن و 20 دن کے بعد، اس کو سود کہتے ہیں۔ جب جنس بدل ہو گیا، 100 روپے پہ میں نے آپ کو موٹر سائیکل دیا، موبائل دے دیا، قلم دے دیا، تو اس 100 روپے پہ 10 دن کے لیے آپ اگر ابھی لیتے ہو تو 100 روپے پر ہے، اگر آپ اس چیز کو جنس بدل ہے، وہ موٹر سائیکل ہے، 10 دن بعد دیتے ہو، جنس اس کا بدل ہے، تو پھر یہ 10 دن بعد اس کو بیع معجل کہتے ہیں۔ بیع معجل جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قسطوں والا کاروبار وہ جائز ہے، اور یہ جو بغیر یہ والا سود ہے تو سود حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع جائز ہے اور حرام جو ہے وہ سود ہے۔